اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ سورۃ یاسین آیا 51۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ صرف اسی شخص کو خبر کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو قبول کرنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا تو وہی ہے جو حق کی اتباع کا ارادہ رکھتا ہو، جو قرآن کی ہدایت پر عمل کرتا ہو۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، جو اپنی تنہائیوں میں بھی رب سے ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کا نفع وہ اٹھا سکتا ہے، آپ کے انذار کا نفع وہ اٹھا سکتا ہے جو قرآن پر ایمان لایا اور اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی اتباع کی، جس کے دل کو یقین ہے کہ رحمان اس کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ، سو اسے مغفرت کی بشارت دے دیں، ایسے شخص کو گناہوں کی بخشش اور معافی کی بشارت سنا دیں، واجر کریم، اور باعزت اجر کی، عزت والے، باوقار، فراخ، نفیس اور عمدہ اجر کی خوشخبری دے دیں، جو اچھی نیت اور نیک اعمال کا صلہ ہے۔ انہیں نعمتوں بھری جنت دارالسلام کی خوشخبری دے دیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ سورۃ یاسین آیا 12۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرے گا۔ اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کا دل زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور مردہ دلوں کو بھی زندہ کر کے حق کی طرف رہنمائی دے سکتا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو اچھے برے اعمال کیے ہیں ہم انہیں لکھ رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی، اس سے مراد وہ آثار خیر اور آثار شر ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد وجود میں لانے کا سبب بنے۔ ان اعمال نے ان کے اقوال، افعال اور احوال سے جنم لیا۔ بھلائی کا ہر وہ کام آثار خیر میں شامل ہوتا ہے جو بندے کے علم، اس کی تعلیم، خیر خواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے سے وجود میں آتا ہے، یا وہ علم جسے وہ اپنے متعلمین میں ودیت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا اجر اسے عطا ہوگا، اور اس کے بعد جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی ان اجروں میں کمی کرنے کے بغیر اسے ملے گا۔ جس کسی نے دین اسلام میں کسی برائی کا رواج دیا، اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے گردن پر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل نہیں۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے، ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا۔ سورۃ مریم آیا 79۔ احصینا وکل شیء، اور ہر چیز کو، یعنی نیتوں اور اعمال کو، احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھ لی ہے، یعنی تمام کائنات اور مخلوقات ایک لکھی ہوئی کتاب میں درج ہے، جو لوح محفوظ میں سب سے بڑی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں امام مبین سے ان کتاب مراد ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے۔ سورۃ یاسین آیا 13۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں۔ رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے سامنے پہلے جھٹلانے والوں کے واقعات بیان کریں۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے۔ اس بستی میں اللہ نے رسول بھیجے جو انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے کا حکم دیتے اور انہیں شرک اور معاصی سے منع کرتے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ سورہ یاسین آیہ 14۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی، یعنی 2 رسولوں کو جھٹلائے جانے کے بعد تیسرے رسول کے ذریعے ان دونوں کو تقویت پہنچائی۔ رب العزت نے ان پر خاص رحمت کی، ان پہ پے در پہ رسول بھیجے۔ فقالو، تو ان سب نے کہا، رسولوں نے قوم سے کہا، انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ رسولوں نے قوم کو واضح کیا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ سورہ یاسین آیہ 15۔ قالوا، انہوں نے یعنی قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ انہوں نے رسولوں کو ایسا جواب دیا جو ہر دور میں رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے مشہور ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ تم ہماری ہی طرح کے معمولی انسان ہو۔ انہوں نے کہا رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ بستی والوں نے کہا خاص طور پر تمہیں ہی کیوں وحی کے لیے منتخب کیا گیا، دوسرے انسانوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان کا خیال تھا رسول انسانوں میں سے نہیں ہوتے۔ ہر دور میں لوگ انسان کے رسول بن جانے کو فضیلت کی بات نہیں سمجھتے، اس لیے مطمئن نہیں ہوتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یعنی رحمان نے کوئی وحی نازل نہیں کی، کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم رسالت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔